صل على رسوله الكريم. الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی کو نیک کام کی طرف بڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی صحیح رخ کے ساتھ نیک کام کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ حاصل نہیں ہے. دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دینی معاملے میں اپنے سے بڑھتر کو دیکھے. تو شریعت اسلام میں جو بھی عبادت کرے گا اس سے سکون اور راحت حاصل ہوگی. اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہم اپنے سے بڑھ کر دیکھیں اور دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو کبھی بھی سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ بہت بڑے مالدار بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالداروں کے ساتھ دوستی کی اور میرا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوا. میں خود بہت مالدار تھا، لیکن جتنا زمانہ میرا مالداروں کے ساتھ گزرا میرا پریشانی والا زمانہ گزرا. کیوں؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور میں نے اپنے سے بڑھتر لوگوں کو دیکھا. میں مالدار تھا، میں نے مالداروں کے ساتھ رفاقت اور دوستی کی تو میں پریشان رہا. کیوں؟ میں نے ان کے گھروں کو دیکھا، اپنے گھروں سے بہتر پایا. ان کی گاڑیوں کو دیکھا، اپنی گاڑیوں سے بہتر دیکھا. اس زمانے میں سواریاں تھیں تو ان کی سواریوں کو دیکھا، اپنی سواریوں سے بڑھ کر تھی. ان کے گھر کے سامان کو دیکھا تو اپنے گھر کے سامان سے بڑھ کر تھا. ان کے لباس کو دیکھا تو اپنے گھر کے لباس سے بڑھ کر تھا. ان کے گھر کے ساز و سامان کو دیکھا تو اپنے ساز و سامان سے بڑھ کر تھا. ان کے غلام اور باندیوں کو دیکھا تو اپنے غلام اور باندیوں سے بڑھ کر تھا. تو جتنا زمانہ میں نے ان کے ساتھ گزارا میں پریشان ہی پریشان رہا، اور میں یہ سمجھتا رہا ان کے پاس جیسا بنگلہ ہے میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جیسے کپڑے ہیں میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جیسی سواریاں ہیں میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جیسا ساز و سامان ہے میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جیسے غلام اور باندیاں ہیں میرے پاس نہیں ہے. پھر میں نے ان کی دوستی کو چھوڑ دیا اور شریعت کا یہ حکم اپنایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. میں نے کمتر کو دیکھنا شروع کیا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے دل کو سکون ملا اور اللہ کی جو نعمتیں مجھ پر تھی اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہوا. میں نے دیکھا کہ میرا گھر میرے ساتھیوں سے بڑھیا ہے، میرے گھر کا سامان میرے گھر ساتھیوں کے سامان سے بڑھ کر ہے، میرے کپڑے ان سے بڑھ کر ہیں، میری سواریاں ان سے بڑھ کر ہیں، میرے غلام اور میرے خادم ان سے بڑھ کر ہیں، میری استعمال کی ایک ایک چیز اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر ہے. جب یہ دیکھا میں نے تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے ایسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں جو میرے ساتھیوں کو حاصل نہیں ہے. مجھے سکون ہو گیا. دیکھو میرے بھائی، ایک ہے راحت اور سکون، اور ایک ہے راحت اور سکون کو حاصل کرنے والے اسباب. دنیا میں انسان جتنی محنت کرتا ہے
وہ محنت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو راحت اور سکون مل جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سکون اس وقت ملے گا جب بہترین مکان ہو، بہترین گاڑیاں ہوں، بہترین کھانا پینا ہو، بہترین اٹھنا بیٹھنا ہو، بہترین لباس ہو، بہترین سامان معیشت ہو تو آدمی کو سکون ملے گا. وہ یہ سمجھتا ہے، اور یہ دھوکہ ہے. دھوکہ اس لیے ہے، ایک ہے سکون اور راحت، ایک ہے سکون اور راحت کے حاصل ہونے کے اسباب. لیکن حق تعالی شانہ نے سکون اور راحت کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. اسباب راحت کے اندر سکون اور راحت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، دنیا میں ایک آدمی ہے، بہت امیر ہے، مالدار ہے، رہنے کے لیے بہترین سے بہترین مکان ہے. اس مکان کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن اے سی لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں بہترین قسم کی چارپائی پلنگ موجود ہیں، عالیشان بستر ہے، گدا ہے، تکیا ہے، پنکھے ہیں، ساری چیزیں ہیں. اچھا، سر میں لگانے کے لیے بہترین قسم کا تیل بھی موجود ہے، مالش کرنے والے خادم اور غلام بھی موجود ہیں، ہاتھ اور پیر دبانے والے غلام اور باندیا بھی موجود ہیں. گویا کہ راحت کے سارے اسباب اس کو حاصل ہے. لیکن اللہ تعالی نے راحت رکھی ہے میٹھی نیند میں. وہ میٹھی نیند اس کو حاصل نہیں. سارے اسباب حاصل ہے، ساری چیزیں حاصل ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے. عالیشان بنگلے میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں، نعمتوں کے ساتھ، غلام اور باغیوں کے ساتھ، راحت کے سارے اسباب کے ساتھ بیچارے کو نیند حاصل نہیں ہے. اب نیند کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ نیند آور گولیاں لیتا ہے، نیند لانے والی گولیاں استعمال کرتا ہے. جب گولیاں استعمال کرتا ہے تب مشکل سے کہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مشکل سے نیند آتی ہے. اس نے کیا سمجھا؟ اس نے یہ سمجھا کہ راحت و آرام اسباب میں ہے. حالانکہ راحت و آرام اسباب میں نہیں ہے. یہ راحت و آرام کے اسباب ہیں، لیکن اسباب میں راحت نہیں ہے. راحت اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے. آج کا انسان دھوکے میں ہے کہ میری راحت، میرا سکون، میرا چین دنیا میں ہے، دنیا کی کثرت میں ہے، دنیا کی زیادتی میں ہے، دنیا کے جاہ و جلال میں ہے، دنیا کے مال و دولت میں. یہ دھوکہ ہے. اس کے برمقابل ایک آدمی غریب ہے، بیچارہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، تھکا ہوا رات کو آتا ہے، سیدھا سادہ دال اور روٹی کھاتا ہے. اب اس کا گھر ایسا ہے کہ اوپر چھت بھی کیسی ہے؟ وہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں. چھت بھی کوئی عالیشان بہترین سلیب نہیں ہے، لکڑیوں کا چھت ہے. نیچے پلنگ بھی نہیں ہے، وہ نیچے چٹائی بچھاتا ہے زمین پر، اور اے سی بھی نہیں ہے. اور غریب اتنا ہے کہ کھڑکیاں، وہ جو کھڑکیاں ہیں اس کھڑکیوں کو بند کرنے کے لیے اس کے پاس باری بھی نہیں ہے. روشندان تو ہیں لیکن کھڑکیوں کے لیے جو چوکٹے ہوتے وہ بھی نہیں ہے. اب وہ بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو آتا ہے، سیدھا سادہ کھانا کھاتا ہے، نماز پڑھی اور سوتا ہے. بستر تو ہے نہیں، چٹائی ہے اور معمولی تکیہ ہے. اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتا ہے، ایک ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور 5 منٹ میں غائب. ایسی گہری نیند، ایسی گہری نیند، ماشاءاللہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس کے بعد اٹھ رہا ہے. دیکھو اسباب ایک بھی نہیں راحت کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت اس کو عطا فرمائی ہے. وہاں اسباب سارے موجود ہیں، اور سارے اسباب کے باوجود راحت نہیں ہے. اور یہاں کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ سارے سبب راحت کو ختم کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ایسی میٹھی نیند سلایا، ایسی میٹھی نیند سلایا، رات کو سویا، صبح کو نشاط کے ساتھ اٹھا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں لگتا ہے. تو میرے بھائی کہنے کا منشا یہ ہے، آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ شریعت اسلام کی جو تعلیم ہے اس تعلیم میں دل کا سکون ہے، اس تعلیم میں راحت ہے، شریعت میں راحت ہے، شریعت میں سکون ہے، شریعت میں چین ہے، شریعت میں دلوں کا آرام ہے. دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے نقشوں میں، راحت کے نقشوں میں چین، سکون اور راحت نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، جب شریعت میں اللہ تعالی نے راحت اور سکون رکھی ہے
تو آدمی کو چاہیے آدمی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کو اپنائے، لیکن شیطان اور نفس بڑا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے مسلمان دین کی طرف نہ آئے، اور دین کی طرف نہ آنے کے لیے قسم قسم کے بہانے، قسم قسم کی تدبیریں وہ اختیار کرتا ہے، اور آدمی کو اعمال صالحہ سے دور رکھتا ہے۔ کیوں؟ صحیح معنی میں وہ اللہ کی ماننے والا بن گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا، تو پھر دین کے ہر کام میں اس کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور راحت سکون ملنے کے بعد وہ دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آدمی کسی چیز کو چھوڑتا ہے پریشانی سے، راحت سے نہیں چھوڑتا، راحت تو حاصل کرتا ہے، وہ راحت ملی تو اس چیز کو اپناتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن راحت نہیں ہے۔ وہ راحت اس لیے نہیں کہ راحت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی بہت غنیمت ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی بنائیں، اور یہ قیمتی بنے گی اللہ کی شریعت کو ہماری زندگیوں میں اتارنے سے، یہ قیمتی بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہماری زندگی میں اتارنے سے۔ اب ایک دھوکہ ہے شیطان کا، وہ دھوکہ یہ ہے جب آدمی ایسی دین کی باتیں سنتا ہے، سمجھ میں آتی ہے، اللہ دل میں ڈالتا ہے، سمجھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، بھئی واقعی میں یہ کام کرنا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا چاہیے، نیکیوں کو کرنا چاہیے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کا ذہن بن رہا ہے اللہ کی ماننے والا، اللہ کی شریعت پر چلنے والا، تو شیطان فوراً آ کر کہتا ہے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن بعد میں، نمازیں پڑھنی ہے لیکن بعد میں، نوافل پڑھنے ہیں لیکن بعد میں، گناہ چھوڑنے ہیں لیکن بعد میں، ابھی جوانی ہے، بڑھاپا ہوگا، ڈھیر عمر ہوگی، پھر یہ سب کچھ کریں گے، بعد میں بعد میں۔ وہ بعد میں موت کا نقارہ بچ جاتا ہے، لیکن آدمی کو فرصت نہیں ملتی، یہ غفلت میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں آدمی دو نیکی کے کام کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو توفیق دی اور تیسرے عمل کا اس کو سجایا کہ یہ تیسرا عمل اچھا ہے، اس کو کر لے۔ جب دل میں خیال آیا اللہ کی طرف سے، دو نیکی تو وہ کر رہا ہے، دو اچھے کام تو کر رہا ہے، لیکن تیسرے کا خیال آیا کہ تیسرا کام کرنا ہے، تو شیطان فوراً کیا کہتا ہے ابھی فرصت نہیں ہے، یہ دو کام سے فارغ ہو کر جب فرصت ملے گی تو یہ تیسرا کام کریں گے۔ گناہوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، دو گناہ کیا ہے، تیسرا اور کر لو، چوتھا اور کر لو، 10 اور کر لو، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا کاروبار ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں دو کام نیک کر رہے ہیں، تیسرے اچھے کام کا دل میں ارادہ ہوا، ان دو کاموں کے درمیان تیسرے کو شامل کر دو، گھسا دو۔ جب تیسرے کو شامل کر دیا تو جس اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، جس اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے، وہ اللہ آسانی سے کروائیں گے۔ ہمارا کام تو ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے بہت پختگی کے ساتھ۔ اسی لیے شیطان کے حربوں میں شیطان کو دھوکہ دینا سیکھے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن جب انسان عبادت کی لذت کو پاتا ہے، عبادت میں سکون کو پاتا ہے، تو اس سکون کو پانے کے بعد شیطان کو دھوکہ دینا بھی ہمیں آتا ہے۔ ہمارے مشائخ میں ایک شیخ گزرے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو بھی دھوکہ دینا سیکھو۔ شیطان نے پوری زندگی دھوکہ دے کر ہمیں اللہ کی نافرمانی پر لگایا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری سے دور رکھا ہے۔ اس کو دھوکہ کس طرح دینا ہے؟ بوڑھے ہیں، 70-75 سال کی عمر تھی، روزانہ اللہ کی توفیق سے تہجد پڑھتے تھے۔ ایک دن اٹھے تہجد کے وقت تو بدن میں کچھ سستی محسوس ہوئی، کچھ کمزوری محسوس ہوئی، تو شیطان نے نفس نے چکر کرایا کہ روزانہ تو پڑھتے ہیں اور تہجد کوئی فرض تو ہے نہیں، آج جب سستی بھی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، کچھ بڑھاپا بھی ہے، کچھ ذوق بھی محسوس ہوتا ہے، آج تہجد چھوڑ دو۔ بات کتنی اچھی ہے کہ تہجد فرض تو ہے نہیں اور بڑھاپا ہے اور روزانہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آج کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، کچھ بڑھاپا ہے، آج چھوڑ دے، کل پڑھیں گے۔ شیطان نے نفس نے اس بات پر آمادہ کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اب انہوں نے کہا شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے، شیطان کو بھی دھوکہ دینا چاہیے۔ کہا کہ تہجد کے وقت ہے تو بیمار، کمزور ہوں، سستی بھی ہے، لیکن آنکھ تو کھلی گئی ہے،
چلو آنکھ کھل گئی ہے تہجد نہ پڑھوں، لیکن اپنے بستر پر سویا ہوا ہوں، ذرا بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ بستر پر بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ جو روزانہ مثلاً دعائیں ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، وہ پڑھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اب وہ شیطان کو دھوکہ دے رہے ہیں، چلو تہجد نہیں پڑھیں گے لیکن روزانہ پیشاب پاخانے کا تو اہتمام ہے، اٹھ کر پیشاب پاخانہ کر لیں۔ چنانچہ بستر سے اٹھے، پہلے تو پلنگ سے نیچے گدی سے اپنی بستر سے بیٹھنے کے بعد دعائیں پڑھی، پھر کہا روزانہ پیشاب پاخانہ کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، چلو کر لیں، تہجد نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ گئے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہوئے، استنجا کیا۔ پھر کہا روزانہ استنجا کے بعد وضو کرتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کیا ہے تو وضو کے ساتھ کریں گے تو اور زیادہ فضیلت۔ چنانچہ وضو بھی کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر بستر پر آئے، شیطان زور تو لگا رہا ہے کہ اب بھی تہجد نہ پڑے، پھر بستر پر آئے۔ بستر پر آنے کے بعد کہنے لگے اللہ اللہ تو کرنا چاہیے، پھر اللہ اللہ کرنے لگے جو معمولات تھے۔ لیکن پھر کہا کہ بھئی روزانہ اللہ اللہ کرنے کے لیے ایک جگہ تھی، مصلی تھا، وہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، آج یہاں کر رہے، چلو وہیں چلے جائے۔ پھر وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد کہا یہی تو روزانہ 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، چلو آج 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ چنانچہ 2-4 رکعت پڑھ لی۔ دیکھو شیطان کو دھوکہ دیا، جب ایک مرتبہ شیطان کو دھوکہ دیا تو دوسرے دن شیطان نے ہمت نہیں کی بڑی میں اپنے ہاتھ میں آئے، ایسے نہیں کی، یہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائی نیکیوں کی طرف اس طرح بڑھنا ہے، نیکیوں کو اس طرح کرنا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کی طرف دوڑو، نیک کام کی طرف لپکو، نیک کام کی طرف تیزی سے چلو، مبادرت، دوڑنا۔ پھر آگے کیا فرمایا تکون فتنۃ کقطع اللیل المظلم، نیک کام کی طرف جلدی سے لپکو، جلدی سے دوڑو، نیک کام کو کرنے کے لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جب فتنے ظاہر ہو جائے، کیسے فتنے، کیسی آزمائش ہے؟ تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح۔ تاریک رات کا ٹکڑا غروب ہوتا ہے، کچھ روشنی ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ روشنی پہلے سرخ ہوتی ہے، پھر پیلی ہوتی ہے، پھر سیاہ ہوتی ہے۔ اب آدمی کہتے ہیں ابھی تو کچھ تاریکی ہے، پھر بعد میں نیک کام کرتا ہوں کہ بعد میں روشنی ہو جائے گی۔ پہلے سرخ روشنی تھی، پھر پیلی روشنی ہو، کہا کہ بعد میں کرتا ہوں، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ رات جیسی جیسی بڑھتی جائے گی اندھیرا بڑھتا جائے گا۔ تو کچھ روشنی میں نیک کام کرنا آسان تھا، اور زیادہ کم روشنی میں اس سے زیادہ مشکل تھا، اندھیرے میں اور مشکل۔ قطع لیل مظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ یہ شیطان کے حربے کہ اس طریقے سے بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، اب بعد میں تاریکی تاریکی، فتنے تاریکی، کیسی تاریکی اور کیسے فتنے؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی کافرا ویصبح مومنا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کرے گا، اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد شام کا وقت آئے گا تو شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا۔ فتنے، آزمائش ہے۔ اور پھر ایسا حال ہوگا کہ وہ رات میں سوئے گا کافر ہونے کی حالت میں، دن کرے گا اسلام ہونے کی حالت میں۔ یعنی حالات اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے بھیانک ہوں گے، اتنے خوفناک ہوں گے کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ کیوں؟ بعد میں کریں گے، دوڑیں گا نہیں، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر اس کو موقع نہیں ملے گا، یہاں تک کہ حال آئے گا صبح میں مومن ہوگا، شام کو غیر مسلم ہوگا، صبح میں غیر مسلم ہوگا، شام کو مسلم ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے معمولی سامان کے عوض۔ یہ ہے اصل۔ کس طرح آدمی ایک مومن تھا غیر مومن بن گیا، ایمان سے نکل گیا، کس طرح آدمی ایمان والا نہیں تھا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کا سودا دنیا کے معمولی سامان کے عوض کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی مسلمان ہے، سودا کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے۔ اب سودا کرنے میں شریعت کی تعلیم ہے سچ بولنا ہے، امانت داری اختیار کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اس میں کوئی عیب ہے تو بتلانا ہے، کوئی نقصان والی چیز ہو تو اس کو بتلانا ہے، اور جو صحیح معاملہ ہے وہ کرنا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب کے ذریعے سے کسی کو ٹوپی پہنانا نہیں ہے۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسی مارکیٹ میں ہوں، ایسے بازار میں ہوں کہ اگر سچ بولا تو نقصان ہوگا، امانت داری اختیار کرے گا تو نقصان ہوگا، عیب بیان کرے گا تو نقصان ہوگا، اور اگر جھوٹ بولا تو بہت کچھ فوراً مل جائے گا، دھوکہ دیا تو بہت کچھ فوراً مل جائے گا، خیانت کی تو راتوں رات مالدار ہو جاؤں گا۔ اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ وہ تو بات کا معاملہ ہے، کیا کہ وہ مرنا اور پھر حساب کتاب دینا اور اللہ کے یہاں پل صراط پر چلنا اور میزان، وہ تو سب بات کا پیسے ابھی زیادہ ہے، فائدہ ابھی زیادہ ملتا ہے، یہ آدمی یہ کر لے گا۔ کیا کر لے گا؟ ایک سودا کرے گا جھوٹ بول کر، خیانت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، یبیع دینہ، یہ آدمی اپنے دین کو بیچے گا بعرض من الدنیا، دنیا کے بعد مال کے بدلے میں۔ یہ ہے ایمان والا تھا، بے ایمان ہو گیا۔ دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان والا کا غیر ایمان والا کیسے ہو جائے، یہ غیر ایمان والے ہونے کی، ایمان سے نکلنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کی شریعت نے جس کام کو جس انداز سے کرنے کے لیے کہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن دیکھ رہا ہے حلال میں نقصان ہے بظاہر، حرام میں فائدہ ہے بظاہر، وہ حرام کو حرام دیکھنے کے باوجود کر رہا ہے۔ یہ ہے صبح مومن تھا، شام میں کافر ہو گیا، صبح کافر تھا، شام میں مومن بن گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہت محبت کے ساتھ عرض ہے، حق تعالی شانہ نے جو جوانی عطا فرمائی، حق تعالی شانہ نے جو صحت عطا فرمائی، حق تعالی شانہ نے جو بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ہم اس کی پوری وصولیابی کی کوشش کریں۔ میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو ماشاءاللہ دیکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کا کچھ وقت ابھی بھی غفلت میں جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ان مبارک راتوں میں، ہمیں ان مبارک دنوں میں یا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے یا آرام کرنا ہے، اس کے علاوہ لغویات میں ہمیں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے۔ تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ درخواست کروں گا، جو اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس وقت کو قیمتی سمجھے، اور قیمتی سمجھ کر اللہ سے اجر و ثواب کو خوب حاصل کرے۔ حق تعالی شانہ یہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق نصیب فرما، تیری طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، دینی باتوں کو کہنے اور سننے کا ذوق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت کی زندگی سے نکال کر اے اللہ معرفت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیری طاعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے آج تک ہم آپ کی نعمت کو کھاتے رہے،
پیتے رہے، پہنتے رہے، استعمال کرتے رہے، لیکن جب موقع آیا آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے احکام کو توڑا ہے، اے اللہ ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہیں غیبتیں کر کر کے، اے اللہ ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہیں بد نظری کر کر کے، اے اللہ ہمارے کان دھندے ہو چکے ہیں بری باتیں سن سن کر کے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اور پیر اور جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے گندا نہ ہو چکا ہو۔ اے اللہ آپ کا فضل ہے کہ باوجود اس کے آپ نے بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی، بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اے اللہ کثرت سے عبادت کا اہتمام نصیب فرما، فرائض کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اب بھی تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں نماز جیسی عبادت سے دور ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں توفیق عطا فرما، انہیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس بستی میں اور عموماً پورے عالم میں اے اللہ تیرا کوئی مومن بندہ بے نمازی نہ رہے، اے اللہ ہر ایک کو نماز کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے اے اللہ باوجود طاقت کے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو روزے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فرائض کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کتنی بہن بہو بیٹیوں نے اب تک نماز کا اہتمام نہیں کیا ہے، اے اللہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ذمے بالغ ہونے سے لے کر اب تک نماز قضا ہیں، اے اللہ ادا کے ساتھ قضا کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں کے ذریعے سے آپ کا تعلق عطا فرما، آپ کی نسبت عطا فرما، آپ کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اے اللہ تسبیحات کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان بڑے طاقتور ہیں، وہ ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے زندگی اس نے ضائع کر دی ہے، اے اللہ زندگی میں ایک رمضان پھر ملا ہے، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اے اللہ نفس و شیطان اس کو بھی ضائع کرنے پر لگا ہوا ہے۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہماری ان اوقات کی حفاظت فرما، ہمارے بدن کی حفاظت فرما، ہمارے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما، اور زیادہ سے زیادہ تیری طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، تیری عبادت کا اہتمام نصیب فرما، وقت کے دیا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں دنیا کے مختلف خطوں میں حرمین شریفین میں تیرے نیک صالح بندے تجھ سے بہت خوبی اور خیرات کا سوال کرتے ہوں گے، اے اللہ وہ جن بھلائیوں کو طلب کریں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما، اے اللہ جن چیزوں سے وہ پناہ مانگے اپنے فضل سے ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ان کا ہمارا حصہ رکھ، اے اللہ ان معتمرین کے عمرے کو قبول فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، ان کو انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رمضان میں تیرے ایک ایک بندے کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ قرآن و سنت کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں اور گناہوں سے محبت ہو چکی ہے، اے اللہ جب گناہ سے محبت ہوتی ہے تو طاعت کی محبت نکل جاتی ہے اور طاعت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دیجئے اور طاعت کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ حسن اخلاق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے در کو در عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ ہمیں کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا، اے اللہ اس ملک کے احوال کو سنوار دیجئے، اے اللہ خوفناک حالات کو اچھے حالات سے بدل دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مقابر مسلمین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی آبیاری کی توفیق عطا فرما، اس ملک میں امن و سلامتی اور سکون پیدا فرما، اس ملک میں خیر خواہی اور اے اللہ تیرا فضل شامل حال فرما، اے اللہ ملک کے ہر ایک باشندوں کو اے اللہ ہمدردی اور غمخواری نصیب فرما، بھائی چارگی نصیب فرما، ملک کو اجاڑنے سے ہماری حفاظت فرما،
ملک کو ویران کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں تیرے دین کی بقا کے فیصلے فرما، اہل دین کی بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور اسلامی صحیح اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق کو کھو دیا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ اخلاق کو کھو دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کو کھو دیا ہے، رشتہ داری کو ختم کر چکے ہیں۔ اے اللہ غیر تو غیر، اے اللہ اپنے بھی پرائے اور دشمن بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر نہ اچھے اخلاق ہے، نہ اچھے معاملات ہیں، نہ اچھی معاشرت ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اے اللہ ہمیں اس گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر برائیوں سے پورے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بستی کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ہر جرائم سے اے اللہ انسانوں کی حفاظت فرما، ہر خیر کو مقدر فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔